بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، اس پر گھومتے پھرتے ہیں، اس زمین کی گہرائی کتنی ہے؟ سائنسدانوں نے اب تک زمین کو 7 میل کھودا ہے اور اس میں کیا نئے انکشافات ہوئے ہیں۔ یہ وہ انکشافات ہیں جسے سن کر انسان پر تعجب طاری ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس زمین کے بارے میں سوچا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اور یہ کتنی گہری ہے؟ زمین کی اب تک کی کھودی گئی گہرائی 7 میل ہے، جو روس کے جزیرہ نما حصہ پینوسولا میں موجود ہے۔ اس جگہ پر 7 میل گہرا گڑھا موجود ہے جسے کولا بور ہول کہا جاتا ہے۔ یہ گڑھا سمندر کی اب تک کی معلوم گہرائی سے بھی زیادہ ہے۔ زمین کی گہرائی کو جانچنے کے لیے اس گڑھے کی کھودائی 1970 میں سوویت یونین کے دور میں شروع کی گئی تھی۔ اس کھودائی سے اب تک جو اہم دریافتیں کی گئی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ زمین کے اندر موجود پتھریلی تہہ میں بسالت نامی تہہ موجود نہیں ہے۔ سائنسدانوں کا خیال یہ تھا کہ زمین کے اندر سخت درجہ حرارت کی وجہ سے سخت قسم کے مادے مائع حالت میں موجود ہوں گے اور ان میں سے ہی ایک تہہ بسالت کی ہے۔ تاہم اس کھودائی میں ماہرین کو بسالت نامی تہہ نہیں ملی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زمین میں اس تہہ کا وجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کھودائی کرنے پر یہ تہہ مل جاتی۔ پانی عموماً زمین کے اندر اوپری حصہ میں ہوتا ہے اور تھوڑی سی کھودائی کر کے یہ آپ کو میسر ہو جاتا ہے، جس کا ثبوت جگہ جگہ ہینڈ پمپ، ٹیوب ویل اور کنویں ہیں جو زمین سے پانی نکال کر زمین کے اوپر رہنے والے جانداروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تاہم سائنسدانوں سے اس پانی سے نیچے 4 میل اور گہرائی میں ایک اور پانی دریافت ہوا۔ اس قدر گہرائی میں پانی کی دوبارہ موجودگی سائنسدانوں کے گمان میں بھی نہیں تھی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کھودائی کے دوران 5 میل گہرائی کے بعد خوردبینی جاندار فاسلز کے ان پتھروں میں ملے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ان پتھروں کی عمر تقریباً 2 ارب سال تھی۔ ان فاسلز میں خوردبینی جانداروں کی تقریباً 35 اقسام دریافت کی گئی ہیں۔ انسانی عقل کو دنگ کرنے والے اس انکشافات پر مبنی اس کھودائی کو 1994 میں کچھ وجوہات کی بنا پر روک دیا گیا تھا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ زمین کی تہہ میں ناقابل برداشت درجہ حرارت تھا جو 180 ڈگری سینٹی گریڈ پر تھا۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے کھودائی ہوتی گئی، زمین کے اندر پتھروں کی کثافات اور مضبوطی میں اضافہ ہوتا گیا۔ کھودائی کرنے پر سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ مزید کھودائی کرنے پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کسی پلاسٹک سے ڈرل کر رہے ہوں۔ یعنی اگر اندر اتنی سخت تہہ تھی جس کو اگر ڈرل کی مشین سے بھی اگر ڈرل کیا جائے تو ڈرل کو وہ پگھلا دے۔ ایک وجہ عوامی عجیب و غریب وہم اور خیالات کا پھیل جانا بھی تھا۔ کھودائی کے دوران جب دوبارہ پانی کی موجودگی سامنے آئی تو لوگوں نے اس پانی کو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے سیلاب سے جوڑ دیا، جس کے بعد زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ لوگوں کا گمان تھا کہ اس عظیم سیلاب کے بعد جب پانی نیچے اترا تو وہ زیر زمین گڑھوں اور نالوں میں پھیل گیا تھا۔ کھودائی کے دوران ماہرین کے دلوں میں ایک اور مفروضہ بھی بیٹھ گیا جو کافی عجیب و غریب تھا اور کسی حد تک خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ ماہرین کے مطابق جیسے جیسے وہ کھودائی کر رہے تھے تو زمین کے درجہ حرارت میں سخت اضافہ ہوتا گیا، گویا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جہنم کی طرف کھودائی کر رہے ہوں۔ ان ماہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب وہ کھودائی کر رہے تھے تو کھودائی کے دوران نیچے پڑ رہے تھے انہیں بعض اوقات ناموس قسم کی چیخیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مصیبت میں ہو اور وہ چیخ رہا ہو۔ آخر میں آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات سے آگاہ کروں کہ یہ کھدائی جہاں پر ختم ہوئی وہ مقام زمین کے مرکز کا صرف 0.002 حصہ ہے۔ یعنی زمین کی لامتناہی گہرائی ابھی کئی عظیم دریافتوں کی منتظر ہے، لیکن یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ انسان اس کو مزید کھودنے کے قابل ہے بھی صحیح یا نہیں۔
میرے معزز اور پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ میری ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔